بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک ہے اور پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے بہت بڑی خبر ہے۔ وہ اس طرح سے کہ سری لنکا میں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ اس طرح سے اسلام کے حوالے سے بات ہوگی، اور عمران خان صاحب جہاں جائیں گے وہ اپنے دین کی، اسلام کی بات کریں گے، وہاں اس کا ذکر ہوگا۔ اپنی تقریروں میں کس طرح سے انہوں نے دین کے حوالے دیے، اسلام کی بات کی، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور 57 اسلامی ممالک مل کر جو مطالبہ نہیں منوا سکے سری لنکا سے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے کس طرح منوایا، بھارت کی سازشوں کے باوجود۔ حتیٰ کہ انسانی حقوق کی تنظیم اقوام متحدہ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں پر مسلمانوں کی میتوں کو جلایا جا رہا تھا سری لنکا میں، اور یہ اپریل سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا۔ اب باقاعدہ سری لنکا کی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ اب تدفین ہو سکے گی، مسلمانوں کو اب تدفین کی اجازت مل گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ اجازت نہیں تھی۔ جو مسلمان وبا کی وجہ سے جاں بحق ہو رہے تھے ان کو بھی جلایا جا رہا تھا۔ یہ اتنا افسوسناک تھا اور اس پر آوازیں اٹھ رہی تھیں، لیکن سری لنکا ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سری لنکا میں بدھ مت کے جتنے رہنما ہیں، مذہبی رہنما، وہ اتنے طاقتور ہیں، خاص طور پہ موجودہ حکومت کی بھی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اور موجودہ حکومت کی سپورٹ وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، لہٰذا موجودہ حکومت کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے خلاف بات کر سکتی۔ جبکہ ان کا یہ ماننا تھا، جو وہاں کے مذہبی بڑے بڑے رہنما ہیں، کہ جی یہ اگر تدفین کرتے ہیں، جو شخص وبا سے جاں بحق ہوتا ہے مسلمان، تو وہ مٹی میں دفن کریں گے تو وہاں سے پانی آلودہ ہو جائے گا، اور یہ سب باتیں انہوں نے بس پھیلائی ہوئی تھی، ان کا ایک اپنا ایک کانسیپٹ، اور اس کی وجہ سے وہ جلا رہے تھے۔ اندازہ لگائیے یہ ہو رہا تھا۔ مہندرا راجہ پکسے نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی بھی یہ ڈیمانڈ تھی، پوری امت مسلمہ کی تھی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی تدفین کی اجازت دیتی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا جی ابھی تک کوئی حکومتی سطح پر یہ بات نہیں ہوئی۔ خود سے انہوں نے کہہ دیا تھا، لیکن پھر کہا جی حکومت کی طرف سے بھی نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے وہ ایک بیک لیش آیا اور سب کچھ، لیکن اب باقاعدہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے دورے سے پہلے کی بات تھی کہ وہاں کے وزیر اعظم، سری لنکا کے وزیر اعظم کی طرف سے بیان آیا تھا کہ جی اب تدفین کی اجازت ہوگی، لیکن اب تو وزیر اعظم کے دورے کے بعد نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ اندازہ لگائیے اتنا مشکل معاملہ تھا کہ الجزیرہ بھی یہ رپورٹ کر چکا ہے سری لنکا سے کہ بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے آنے سے یہ کام ہو جائے گا، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تک باتیں ہوئیں کہ جناب جو پارلیمنٹ سے خطاب ہونا تھا، سری لنکا کی پارلیمنٹ سے عمران خان کا، اور یہ کوئی 47 سال کے بعد ایسا ہونا تھا کہ پاکستان کا کوئی رہنما جا رہا ہے اور وہ پارلیمنٹ سے سری لنکا کی خطاب کرے گا، وہ بھی منسوخ کیا گیا۔ اس کی وجہ بتائی جا رہی تھی کہ عمران خان اسلام کی بات کریں گے، عمران خان وہاں پر موجود مسلمانوں کی جو پریشانی ہے اس حوالے سے کہ ان کے پیاروں کو دفن کرنے کی اجازت نہیں مل رہی، یہ بات وہاں پر کر دیں گے، اس لیے ان کا منسوخ کیا گیا ہے خطاب، جبکہ آفیشیلی یہ کہا گیا کہ وبا کی وجہ سے منسوخ کیا گیا۔ بہرحال آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے باوجود عمران خان صاحب جہاں گئے ہیں، جہاں انہوں نے تقریر کی ہے، وہاں پر آپ کو دین کے حوالے سے بات نظر آئے گی۔ سب سے اہم بات جو مجھے لگی وہاں پر، جو انہوں نے ایک سینٹر میں خطاب کیا، ہائی پرفارمنس سینٹر، اور وہاں کی سری لنکا کی سب سے بڑی اسٹیبلٹیز، جن میں کھلاڑی بھی شامل ہیں، سب لوگ شامل ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو وہاں پر عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ شروع تو انہوں نے کیا، ظاہر ہے جس طرح کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بھارت اس چیز کو بڑا پھیلا رہا ہے، وہاں پر بھارت کا انفلوئنس زیادہ ہے، یعنی اگر لوگوں کی سوچ میں دیکھیں تو سری لنکا میں، چونکہ مذہبی طور پر اگر آپ دیکھیں، دیگر لحاظ سے دیکھیں، تو بھارت وہاں پر بہت زیادہ صلاحیت کر چکا ہے اپنی سوچ کے ساتھ۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے جب شروع کی کہ وہاں پر پرفارمنس بہتر، یا زندگی میں انسان آگے کیسے جاتا ہے، تو انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ جی اپنی ہار سے انسان مایوس نہ ہو، شکست سے سیکھے تو وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو چیلنج جو ہے انسان کو آگے لے کر جاتا ہے، اور جتنی آپ زندگی میں مشکلات کا سامنا کریں گے اتنے آپ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر ارجنا رانٹنگا بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، سابق کپتان ہے سری لنکن ٹیم کے، اس نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا، اس کی انہوں نے مثال دی کہ کس طرح ٹیم بڑھتی رہی، اور پھر ایک دور تھا جب میں ٹیم میں آیا سیلف بلیف ہی نہیں تھا، تو ہم جیتے ہوئے میچ بھی ہار جاتے تھے، اور یہ کہ میں پہلے سال جب کرکٹ میں آیا تو 3 سال کے لیے باہر ہو گیا، پرفارمنس ہی نہیں تھی اتنی اچھی، اور بہت کم لوگ ہیں جو واپس آ سکے، تو میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا، اور یہ کہ یہ سوچ تھی کہ آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے محنت کی۔ تو جب آپ محنت کرتے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، تو پھر ہار بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتی، بلکہ آپ کو اور مضبوط بناتی ہے، آپ کو اور آگے لے کر جاتی ہے، اور آپ
جس چیز کا سوچیں گے، جس کا خیال کریں گے، وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیت دی ہے۔ پھر وہ پورا بتاتے ہیں کہ اسلام میں، یہاں باقاعدہ نام لیتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور ہم اگر ہم اپنے دین کی بات کریں، اسلام میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے کہ شیطان مردود ٹھہرا کیونکہ اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی صلاحیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا سجدے کا فرشتوں کو تو شیطان نے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے مردود ٹھہرا۔ اس نے کہا کہ میں سپیریئر ہوں، اور میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ انسان حضرت آدم علیہ السلام یہ تو مٹی سے بنے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بتایا عمران خان صاحب پورا اسلام کا کانسیپٹ بتاتے ہوئے کہ آپ انسان کے پاس بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی طاقتوں سے نوازا ہے، اگر وہ اچھی نیت کے ساتھ محنت کرتا رہے اور مایوس نہ ہو۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یا بس ایک کھیل میں آئے اور کھیلنے کے بعد ریٹائر ہو گئے، اور بس اس کے بعد یعنی اپنے کمفرٹ زون میں چلے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو آگے بڑھتا رہا زندگی میں، اور یہ وجہ تھی کہ پھر مشکلات کا سامنا رہا۔ پھر انہوں نے علامہ اقبال کی بات کی، یعنی ان کا حوالہ دیا کہ اس کا پورا انگریزی میں ترجمہ کر دیا، باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو اس کا انگریزی بالکل انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ یہ جو ہوا ہے تمہارے لیے، ہاک کے لیے، یہ اس لیے ہے کہ تم اس سے ریزسٹنس سے پریشان نہ ہو، یہ تو تمہیں اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ سب باتیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ وہ گئے ہیں جہاں پر ان کے وزیر اعظم دیگر لوگ تھے، اور وہ ان کے اہم شخصیات پورے سری لنکا کی تھی، کیونکہ تاریخی دورہ تھا۔ وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے جو باتیں کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کے بعد اس میں اپنا ویژن بتایا، اور یہ کہا کہ جی میں ایک ہی مین بنیاد تھی پالیٹکس میں آنے کی کہ غربت کا خاتمہ، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح میرے اندر یہ سوچ آئی۔ بڑی لمبی بات ہے کہ میں نے جب ہاسپٹل بنایا، وہ آپ جانتے ہیں اپنی والدہ کی یاد میں انہوں نے بنایا ہاسپٹل بنایا، تو وہاں غریبوں کے علاج کے لیے بنایا۔ پھر میں نے جب وہاں غریبوں کا حال دیکھا تو مجھے سمجھ آئی کہ 22 کروڑ عوام اب جس طرح اب پاکستان میں ہو گئی ہے، تو اس وقت بھی کروڑوں لوگ تھے، تو ان کی زندگی میں بہتری لانے کا واحد حل یہ ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو، ایک فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست کا جس طرح سے کانسیپٹ ہے، وہ فلاحی ریاست ہونی چاہیے۔ تو میں پھر اس کے لیے آگے چل پڑا، اور ظاہر ہے بڑی مشکلات آتی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اب بھی یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ مہنگائی ہمارے ملک میں بہت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے صدر سے ہی آ کر سیکھا ہے، کہ سری لنکا کے صدر نے مجھے آیا، وہ چین گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے سیکھا کہ چیزوں کی قیمتیں کیسے کنٹرول کی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جا کر میں پہلا کام اب یہ کروں گا کہ میں نے سیکھا ٹیکنالوجی کو لے کر آنا ہے، کہ کاشت جتنے کی چیز ہو رہی ہے، کاشتکار کو جتنا مل رہا ہے، جب وہ چیز اینڈ کنزیومر تک پہنچتی ہے اس میں کافی فرق آ چکا ہوتا ہے، تو وہ بہت مہنگی ہو گئی ہوتی ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہے۔ تو وہ سیکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے وہاں پر باتیں کی ہیں، اور جس طرح سے پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کا اور پاکستان کا وہاں پر چرچا ہوا ہے کہ پوری امت مسلمہ اس پر خوش ہو گئی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ 57 اسلامی ممالک جو ہیں اس پر OIC کے لیول سے خدشات کا اظہار کرتے رہے، بات نہیں بنی۔ اور اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی وہاں اسلام کا نام نہیں لے سکیں گے، وہاں تو بات نہیں ہو سکتی، تو عمران خان صاحب نے وہاں پر جا کر کس طرح سے دین کی بھی بات کی، اپنے ملک کی بھی بات کی، اور سری لنکا کو جیت لیا، فتح کر لیا۔ اب سی پیک میں بھی ان کو شامل کریں، کیونکہ یہ بات آ گئی ہے کہ بائی لیٹرل دو طرفہ تعلقات سے اب معاملات آگے بڑھ کر، یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہا ہے کہ سری لنکا اور پاکستان اب دو طرفہ تعلقات سے آگے بڑھ کر اسٹریٹجک تعلقات میں جا رہے ہیں، یعنی پورا ایک دھارا ہی بدل رہا ہے تعلقات کا۔ اب وہ سی پیک کا معاملہ آ رہا ہے، پاکستان نے سری لنکا کو آفر کر دیا ہے $5 کروڑ کریڈٹ لائن دفاعی ساز و سامان کے لیے، تو پاکستان کا خرید سکتا ہے سری لنکا، اس کو یہ سہولت دے دی ہے مزید۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو برآمدات پاکستان کی ہمیشہ سے زیادہ رہی ہیں سری لنکا کی نسبت۔ سری لنکا سے ہم جتنے کی چیزیں خریدتے ہیں زیادہ سری لنکا کو فروخت کرتے ہیں، اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور سری لنکا چاہ رہا ہے ہاں جی اس کو ضرور بڑھائیں۔ اور اسی طرح سے سیاحت کے حوالے سے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ سری لنکا جو ہے وہ پاکستان سے آگے ہے، اور اس میں سری لنکا پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی الحمدللہ کامیاب دورہ رہا ہے۔ اب اس میں ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت بات ہوتی ہے، بڑا موازنہ کیا جاتا ہے جی کہ جی عمران خان کہتے ہیں سادگی اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کہ عمران خان صاحب کا دورہ کتنے میں ہوا ہے سری لنکا کا، جس میں اتنا بڑا کام ہو گیا ہے، آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس پر سرچ کر لیجئے۔ میں نے آپ کو الجزیرہ کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے، بھارت میں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے دنیا بھر میں کس طرح سے بات ہو رہی تھی، اقوام متحدہ کیا کہہ رہا تھا، WHO کیا کہہ رہا تھا اس معاملے پر، یہ جو مسلمانوں کی تدفین کا معاملہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بڑا درینہ مطالبہ تھا، اور یہ اپریل سے میں نے آپ سے عرض کیا، تو یہ سب چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے
2016 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جب سری لنکا کا دورہ کیا تھا تو $2,76,266 خرچ ہوئے تھے. میں دہراتا ہوں, $2,76,266 خرچ ہوئے تھے. یہ میرا خیال ہے کوئی 4.5 کروڑ روپیہ بن جائے گا اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اب دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے جو 2021 میں سری لنکا کا دورہ کیا, اس پر صرف $14,800 خرچ ہوئے ہیں, جو پاکستانی کرنسی میں 23,51,720 روپے بنتے ہیں. 23,51,720 روپے, اور کہاں 4.5 کروڑ روپیہ. اور دیکھیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو کام اللہ تعالیٰ کسی سے لے لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کے نصیب میں یہ چیز لکھی تھی کہ مسلمانوں کی اتنی دلی آرزو یہ پوری ہو سکے اور اسلام کا اور پاکستان کا نام ہو سکے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ وہاں پر احتجاج بھی ہوا ہے. یہ رپورٹ ہوا ہے کہ احتجاج ہوتا رہا اور لوگوں نے علامتی وہاں پر جنازے بھی اٹھائے کہ جی عمران خان صاحب آئے ہیں تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے پیاروں کو ہمیں دفن کرنے کی اجازت دی جائے, اسلام کے تحت, اسلام کے اصولوں, اسلام کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق, اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے پیاروں کی تدفین کی اجازت دی جائے. تو وہ ان کا مطالبہ تھا. اور جو ہی عمران خان صاحب پاکستان آئے ہیں تو ظاہر ہے یہ کافی حد تک نظر آ رہا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. شاید ان کی حکومت دکھانا نہیں چاہتی تھی کہ ہم نے عمران خان کے یا پاکستان کے دباؤ میں یہ کیا ہے. تو ان کے پھر آنے کے بعد یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر جگہ شیئر کیا جا رہا ہے, ٹویٹر پر بھی آپ کو مل جائے گا. شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس کو سراہ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس پر شکریہ ادا کیا ہے سری لنکا کی حکومت کا کہ آپ نے یہ مسلمانوں کی یہ جو آرزو تھی یہ پوری کی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.